ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ آلہ و اصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فإن مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے جس آیت نور کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، اس آیت کریمہ کے حوالے سے کچھ گفتگو سے پیشتر آئیے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک کا نذرانہ محبت پیش کر لیں اور بآواز بلند درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام دائما علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ علم نشرح کی 2 آیتوں کی تلاوت آپ حضرات کے سامنے کی ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، کہ بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے، بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ دونوں آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے تاکید کے طور پر فرمایا ہے کہ تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ یہ دنیا گویا آسانیوں اور راحتوں کا مجموعہ ہے، اس میں کوئی انسان نہ تو آسانی سے چھٹکارا پا سکتا ہے نہ تنگی سے چھٹکارا پا سکتا ہے۔ وہ جہاں بھی رہے گا تنگیوں اور آسانیوں سے اس کا سامنا پڑتا رہے گا، اس کی زندگی میں اتار چڑھاؤ ہوتا رہے گا۔ یہ قدرت کا فیصلہ ہے، یہ رب کائنات کی قدرت کا فیصلہ ہے کہ انسان کی زندگی میں یہ دونوں چیزیں آتی جاتی رہیں گی۔ لیکن جب انسان کی زندگی میں آسانیاں رہتی ہیں تو ایک فطری طور پر انسان اپنے رب کو بھول جاتا ہے، اس کا شکر ادا کرنا اسے یاد نہیں رہتا ہے، اور جب اس کی زندگی میں پریشانیاں آتی ہیں، مصیبتیں گھیر لیتی ہیں، تو وہی انسان رب کی بارگاہ میں گڑ گڑانے لگتا ہے۔ اللہ تبارک انسان بڑا جلد باز پیدا ہوا ہے، جب مصیبتیں اسے گھیرتی ہیں تو ان مصیبتوں کا شکوہ کرنے لگتا ہے، جزا فضا کرنے لگتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں فرمایا ہے، ان الانسان خلق ہلوعا اذا مسہ الشر جزوعا واذا مسہ الخیر منوعا۔ انسان بے شک بڑا لالچی اور بڑا جلد باز پیدا کیا گیا ہے۔ خلق ہلوعا اذا مسہ الشر جزوعا، جب اسے کوئی برائی پہنچتی ہے، جب کسی تکلیف اور مصیبت میں وہ پڑتا ہے تو وہ شکوہ شکایت کرنے لگتا ہے، جزا فضا کرنے لگتا ہے، قسمت کا رونا رونے لگتا ہے، وہ مصیبتیں اپنی عام کرنے لگتا ہے۔ وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا، اور جب اللہ کی نعمتیں اسے ملتی ہیں تو ان نعمتوں کو روک کر رکھ بیٹھ جاتا ہے، وہ اللہ کے شکر میں ان نعمتوں کو خرچ نہیں کرتا ہے۔ دولت ملی، دولت کو دبا کر کے بیٹھ جاتا ہے، راہ خدا میں خرچ نہیں کرتا ہے، اور اس طرح اللہ رب العزت کی ناشکری کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں زندگی دی اور قبل از وقت یہ بتا دیا کہ تمہاری زندگی میں اتار چڑھاؤ آئے گا۔ اب تمہیں اپنی زندگی گزارنے کا جو اسلوب، جو ڈھب ہونا چاہیے، وہ یہ ہونا چاہیے کہ جب مصیبتیں تمہارے اوپر آ جائیں تو تم اللہ کا شکر ادا کرو، اور جب مصیبتیں تمہارے اوپر آ جائیں تو تم صبر کرو، اور جب اللہ کی نعمتیں تمہارے اوپر اتریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرو۔ حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، مشکل وقت میں اور تنگی کے زمانے میں صبر سے بہتر کوئی عبادت نہیں ہے،
اور آسانی اور راحت کے زمانے میں شکر سے بہتر کوئی آسانی نہیں ہے۔ اگر انسان اس چیز کے اوپر عمل پیرا ہو جائے کہ مشکل کے وقت میں وہ صبر کرے اور تنگی کے وقت مشکل کے وقت میں وہ صبر کرے اور آسانی کے وقت میں وہ اللہ کا شکر ادا کرے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی نعمتوں میں اضافہ فرمائے گا۔ جب بندہ آسانی کے وقت میں رب کا شکر ادا کرتا ہے تو اللہ تعالی مزید نعمتیں اسے عطا کرتا ہے۔ قرآن پاک جو رب کا سب سے سچا کلام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں ارشاد فرمایا ہے لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم میری نعمتوں کا شکر ادا کرو گے میں تمہیں اور زیادہ عطا کروں گا، ولئن کفرتم، اور اگر تم میری نعمتوں سے کی ناشکری کرو گے تو جان لو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے ہی بتا دیا، آقائے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ سب سے افضل عبادت یہ ہے انتظار الفرج من اللہ عبادہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے مشکل وقت میں آسانیوں کا انتظار کرنا اور راحتوں کا انتظار کرنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں سے ہے۔ یہ جب عبادت ہے تو بندے کو آسانیوں میں، بندے کو اپنے مشکل وقت میں اسے شکوہ نہیں کرنا چاہیے، مصیبتوں کا رونا نہیں رونا چاہیے۔ ظاہر سی بات ہے جب انسان کے اوپر مصیبت آتی ہے تو وہ کسی نہ کسی در پہ اپنی مصیبت کو دور کرنے کے لیے ضرور جائے گا، تو اس کے لیے جو در رب کائنات نے بتایا ہے وہ یہی کہ تم رب کی بارگاہ میں آؤ اور رب کی بارگاہ میں آ کر کے اپنا دکھڑا سناؤ، اللہ کی اطاعت پر تم باقی رہو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری مشکلات کو رفع فرما دے گا۔ آپ اگر تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں تو تاریخ میں انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سیرت دیکھیں، انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیم سے تو کوئی گناہ سرزد ہو ہی نہیں سکتا ہے، لیکن رب کائنات نے ان کے اوپر بھی مشکل وقت ڈالا اور انہیں بھی آزمائشوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈالا۔ ان کی زندگی ان مشکل اوقات میں ہم دیکھیں کہ کس طریقے سے گزری، کس طرح رب کی بارگاہ میں انہوں نے شکر کے کلمات کہے اور کس طریقے سے رب کائنات نے ان کی مصیبتوں کو دور کیا۔ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو جب جنت سے اس دنیا میں بھیجا گیا تو حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے رب کی بارگاہ میں یہی کہا تھا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اے ہمارے پروردگار ہم نے اپنی جانوں کے اوپر ظلم کیا، اگر تو ہمیں نہیں بخشے گا اور تو ہمارے ساتھ اپنی رحمتیں نہیں اتارے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حضرت آدم عرض کر رہے ہیں لنکونن من الخاسرین، تو ہم ہی تو گھاٹے والوں ہی میں ہو جائیں گے۔ اس طریقے سے مشکل وقت میں رب کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر کے دعا جب کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں کیسے اتری؟ فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علیہ انہ هو التواب الرحیم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا سبب پیدا فرمایا جس سبب کے ذریعہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی مشکلات دور ہو گئی۔ جب سارے اسباب ختم ہو جاتے ہیں تو رب کائنات جو مسبب الاسباب ہے وہ ایسا سبب پیدا کر دیتا ہے، انسان تنگ رہ جاتا ہے، دنگ رہ جاتا ہے کہ آخر یہ سبب پیدا کہاں سے ہوا ہے۔ جب انسان رب کی بارگاہ میں اس طرح ہوتا، آقائے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تمہارے اوپر مشکل وقت آ جائے تو تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر کے دعا کرو، بلکہ سابقہ کتابوں میں حضرت علامہ ابن ابی الدنیا علیہ رحمہ نے ایک روایت نقل کیا ہے، فرماتے ہیں سابقہ کتابوں میں رب کائنات نے یہ فرمایا ہے کہ ان اللہ یبتلی عبدا، اللہ تبارک و تعالی بندے کو آزمائشوں میں مبتلا کرتا ہے، اور اس کی وجہ کیا ہے کہ ان اللہ یحب ان یسمع تضرعہ، کہ اللہ تبارک و تعالی یہ پسند فرماتا ہے کہ بندہ میری بارگاہ میں آ کر کے زاری کرے، میری بارگاہ میں آ کر کے گڑ گڑائے، مجھ سے مانگے۔ اللہ رب العزت کو یہ بات بہت پسند ہے کہ بندہ رب کی بارگاہ میں آ کر کے مانگے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا تھا کہ جب تم مانگو تو رب کائنات ہی سے مانگو،
اگر تمہارے جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ گیا ہے اسے بھی اگر تم مانگو تو رب کائنات سے مانگو۔ آقائے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ رب العزت اس بات کو پسند فرماتا ہے کہ اس سے اس کے فضل کو مانگا جائے، اس لیے اللہ سے اس کے فضل کو مانگا جائے۔ تو رب کی بارگاہ میں بندہ گڑ گڑائے تو جب اللہ رب العزت تو بندے کو آزمائشوں میں اور مشکل وقت میں اس لیے ڈالتا ہے کہ بندہ اس کی بارگاہ میں آئے، اس سے اپنے رشتوں کو مضبوط کرے، اس کی بارگاہ میں جبین نیاز خم کرے، وہ زاری کرے، تضرع کرے، گڑ گڑائے رب کی بارگاہ میں، یہ میرے رب کو بہت پسند ہے۔ لیکن بندے کے اوپر جب مصیبت پڑتی ہے وہ دنیا والوں کے پاس وہ مصیبتیں لے کر کے جاتا ہے، اپنی مشکلات کو دنیا والوں کے سامنے رکھتا ہے اس نیت سے کہ یہ دنیا والے اس کی مشکلات کو دور کر دیں گے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بندے کو اللہ تبارک و تعالی مصیبت میں مشکلات میں مبتلا کرتا ہے فَأَنزَلَهَا بِالنَّاسِ، اور وہ بندہ اسے لے کر کے لوگوں کے پاس جاتا ہے، مَا يُسَدُّ فَقْرُهُ، تو اس کی حاجت کو، اس کی ضرورت کو اللہ تبارک و تعالی پوری نہیں فرمایا کرتا ہے۔ وَإِذَا أَنزَلَهَا بِاللَّهِ، اور جب رب کی بارگاہ میں اپنی اس مشکل کو اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں وہ رکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی یا تو اس کی ضرورت کو پوری کر دیتا ہے یا اس کی ضرورت کے بدلے میں اس کی رزق میں کشادگی عطا کر دیتا ہے۔ ملتا رب کی بارگاہ سے ہے، بندہ جاتا ہے دنیا والوں کے پاس تو اس کی مصیبتیں کیسے دور ہوں گی۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب بندے کے اوپر مصیبت پڑتی ہے اور وہ اس مصیبت کو لے کر کے اللہ کی بارگاہ میں آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی ایسا سبب پیدا کر دیتا ہے کہ اسے احساس ہی نہیں ہوتا ہے کہ یہ مشکلات میری دور کیسے ہو گئی، یہ پریشانی میری ختم کیسے ہو گئی۔ اور جب وہ دنیا والوں کے پاس جاتا ہے وَكَّلَهُ اللَّهُ إِلَيْهَا، تو اللہ تبارک و تعالی اسے دنیا کے حوالے چھوڑ دیتا ہے۔ اب دنیا والوں کے سامنے جاتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، روتا ہے، گاتا ہے، دنیا والے اسے ٹھوکر مارتے ہیں، رسوا کرتے ہیں، ذلیل کرتے ہیں، دیتے بھی ہیں تو دنیا کو جتا کر کے اسے دیا کرتے ہیں اور انسان رسوا ہوتا چلا جاتا ہے۔ اس لیے جب بھی ہمارے اوپر کوئی پریشانی آئے تو ہم اس پریشانی کو رب کی بارگاہ میں رکھیں۔ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیم کی آپ پوری سیرت اٹھا کر کے دیکھیں۔ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والتسلیم، حضرت نوح علیہ الصلوۃ والتسلیم پورا زمانہ آپ کے خلاف ہو گیا، اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا ایک کشتی بناؤ، کشتی بناتے ہیں اور کشتی میں صرف 40 آدمی حضرت نوح علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ساتھ سوار ہوتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والتسلیم رب کی بارگاہ میں اس مشکل سے چھٹکارے کے لیے رب کو پکارتے ہیں، کہتے ہیں وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ، اللہ تبارک و تعالی کو حضرت نوح علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنے رب کو پکارا تو اللہ تبارک و تعالی نے کیا فرمایا کہ فاستجبنا له وكشفنا ما به من فاستجبنا له ونجيناه من الكرب العظيم، ہم نے اس کی دعا کو قبول کیا اور ہم نے اسے بڑے غم سے نجات عطا فرمائی اور پوری دنیا کو غرقاب کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت نوح اور آپ کے متبعین کو اللہ تبارک و تعالی نے مشکلات سے جو ہے مشکلات سے آپ کو نجات دیا۔ اسی طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سیرت دیکھیں۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اللہ تبارک و تعالی کی وحدانیت کا پرچم پوری دنیا میں لہرانے کے لیے آپ اٹھے۔ حکومت وقت مخالف ہو گئی، قوم مخالف ہو گئی، پورا خاندان مخالف ہو گیا، پورے شہر بابل میں کوئی بھی حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا ساتھ دینے کے لیے نہیں تھا۔ حکومتی سطح پر یہ اعلان کر دیا گیا تھا کہ قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم ان کنتم فاعلین، اگر تم کچھ کرنا چاہتے ہو اور ان جھوٹے خداؤں کو اگر تم مدد پہنچانا چاہتے ہو تو پھر اسے آگ لگاؤ اور آگ میں ابراہیم کو پھینک دو۔ قوم نے آگ تیار کیا اور الاؤ جلایا، جب آگ آسمان سے باتیں کرنے لگی ایک منجنیق پر رکھ کر کے آپ کو آگ میں ڈال دیا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس وقت رب کی بارگاہ میں یہ اپنی التجا پیش کیا، اللہ تبارک و تعالی نے اس کو ذکر فرمایا فاستجبنا له، ہم نے اس کی دعا کو قبول کیا۔ اور رب کائنات نے انعام و اکرام کیا فرمایا وَقُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ ابراہیم، ہم نے حکم دیا آگ کو، آگ ٹھنڈی ہو گئی، سلامتی بن گئی حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم پر۔ وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ،
پوری حکومت، پوری قوم، پورا شہر مل کر کے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے لیے اس نے جال بچھایا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ جال پلٹ دیا انہی کے اوپر اور انہی کو گھاٹے میں ڈال دیا، اور حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اللہ نے مشکلات سے نجات فرمائی۔ حضرت انبیاء کرام کا ایک سلسلہ ہے اور ان کی زندگی میں آزمائشوں کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ آپ کو نظر آئے گا، لیکن کسی نبی کے بھی زبان کے اوپر اف تک کے کلمات نہیں آئے اور صبر اور شکر ہی قائم رہا۔ آپ دیکھیں حضرت یونس علیہ الصلوۃ والتسلیم، حضرت یونس علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک علاقے کا نبی بنا کر کے بھیجا۔ آپ نے قوم کو ہدایت کی طرف بلایا، لیکن قوم نے آپ کی آواز پر لبیک نہیں کہا۔ حضرت یونس علیہ الصلوۃ والتسلیم نے انہیں اللہ کے عذاب سے ڈرایا، لیکن قوم نے نہیں سنا۔ حضرت یونس علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرما دیا تمہارے اوپر 3 دن کے بعد عذاب نازل ہو جائے گا۔ رب کائنات کی جانب سے یہ حکم نہیں تھا کہ اس کی مشیت نہیں تھی کہ حضرت یونس اپنی قوم کو یہ معینہ مدت بتائیں، چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ الصلوۃ والتسلیم کو ایک آزمائش میں مبتلا کر دیا۔ ایک مچھلی انہیں نگل جاتی ہے، مچھلی کی تہ میں چلے جاتے ہیں، مچھلی سمندر کی تہ میں چلی جاتی ہے۔ اب حضرت یونس علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس مشکل وقت میں بھی کیا کیا؟ قرآن فرماتا ہے وَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ، حضرت یونس نے تاریکی در تاریکی میں رب کائنات کو اس نے پکارا، کیا اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کہ اے میرے رب کائنات تیرے علاوہ کوئی بھی معبود حقیقی نہیں ہے، انی کنت من الظالمین، میں ہی حد سے تجاوز کرنے والوں میں تھا۔ حضرت یونس علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس حالت میں بھی رب کو پکارا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول فرمایا اور فرمایا فاستجبنا له فکشفنا من غم، ہم نے ان کی دعا کو قبول کیا اور انہیں غم سے نجات عطا فرمایا۔ حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والتسلیم عمر گزرتی چلی جا رہی تھی، مشکلات آتی چلی جا رہی تھی، اولاد کی نعمت آپ کو نہیں ملی تھی۔ حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے رب کی بارگاہ میں اپنی اس ضرورت کو لے کر کے حضرت زکریا نے کہا تھا حضرت زکریا نے کہا تھا رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، اے میرے پروردگار مجھے تنے تنہا مت چھوڑ اور تو بہترین وارث عطا کرنے والا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا فاستجبنا له ووهبنا له یحییٰ، ہم نے اس کی دعا کو قبول کیا اور اس کو ہم نے یحییٰ جیسی اولاد عطا فرمائی۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم پر نعمتیں در نعمتیں، اللہ رب العزت نے فرمایا ووهبنا له اسحاق ویعقوب نافلۃ وکلا جعلنا صالحین، ہم نے انہیں یعقوب بھی عطا کیا، اس کے بعد ان کے پوتے ہم نے انہیں اسحاق جیسا بیٹا عطا کیا اور اسحاق اور یعقوب جیسا پوتا عطا کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وجعلناہم ائمۃ یہدون بامرنا، ہم نے انہیں دنیا میں ائمہ ہدایت بنا دیا کہ وہ ہدایت کے سرچشمہ بن کر کے وہ دنیا میں ابھرے۔ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو قرآن اترا بڑی تفصیل کے ساتھ انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والتسلیم کی سیرتیں آپ کو اس میں نظر آئیں گی کہ انبیاء کرام کو مشکلات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈالا، آزمائشوں میں ڈالا، اور ان آزمائشوں میں انہوں نے رب کائنات کو بھولے نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں انہوں نے اپنی مشکلات کو رکھا۔ اسی طریقے سے حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والتسلیم کو دیکھیں، حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والتسلیم کتنی مصیبتیں ان کے اوپر آئی، بھائیوں نے انہیں کنویں میں ڈال دیا، پھر کنویں سے جب نکلے اور مصر کی سرزمین پر آپ آئے تو مصر میں آپ کے اوپر بے جا تہمتیں لگائی گئیں، آپ کو جیل میں ڈالا گیا، 7 سال تک آپ جیل میں رہے اور جیل میں آپ رہ کر کے بھی رب کائنات کی حمد اور ثنا کرتے رہے، اسی کی بارگاہ میں آپ گر گراتے رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر انعام و اکرام کیا عطا فرمایا، حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والتسلیم کو مصر کی تخت شاہی کا مالک بنا دیا اور آپ بادشاہ مصر بن بیٹھے۔ رب کی بارگاہ میں جب مشکلات کے وقت میں بندہ اس طریقے سے صبر کرتا ہے اور آسانیوں میں شکر کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے اسی طریقے سے راستے پیدا کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ
اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لزم الاستغفار، جو استغفار کو لازم کر لے، ہر وقت گناہوں سے توبہ کرتا رہے، تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں جعل اللہ له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب، اللہ تبارک و تعالی ہر تنگی سے اسے نجات کا راستہ پیدا کر دیا کرتا ہے، اور ہر غم سے اللہ تبارک و تعالی اسے نجات دے دیا کرتا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ آپ اٹھا کر کے دیکھیں، کتنی مشکلات، مکی دور کے 13 سالہ زندگی کا ایک ایک دن بلکہ ایک ایک لمحہ اپنے دامن میں نہ جانے کتنی آزمائشیں رکھے ہوئے ہیں۔ آپ کے جسد اقدس کے اوپر اوجھڑیاں ڈالی گئیں، آپ کے راستوں میں کانٹے بچھائے گئے، آپ کو مجنون اور پاگل جیسے قبیح الفاظ سے آپ کو پکارا گیا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے تبلیغ کا راستہ روکنے کے لیے کیا کیا تدبیریں کفار قریش نے نہیں کیا، ہر جتن کر لیے، ہر تدبیریں انہوں نے کیا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صبر پر قائم رہے اور شکر اللہ رب العزت کا بجا لاتے رہے۔ آپ زندگی اٹھا کر کے دیکھیں، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 سالہ مسلسل سوشل بائیکاٹ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا کفار قریش نے کیا تھا۔ اتنی مشکل وقت تھی، حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب بنی ہاشم کا کوئی بچہ بھوک کی وجہ سے بلکتا تھا، اس کی آواز جو ہے مکے کے شہروں میں آ جایا کرتی تھی، پورا مکہ تڑپ جایا کرتا تھا، لیکن کفار قریش کے دل پگھل نہیں رہے تھے۔ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھی ہے وَلَقَدْ أَتَتْ عَلَيَّ 30 من بین یوم ولیلۃ، میرے اوپر اور میرے رفقائے کار کے اوپر 30 ایسے دن اور شب و روز گزرے ہیں، یعنی پورا مہینہ ایسا گزرا ہے کہ مالیا ول بلال، کہ میرے اور بلال کے لیے اتنا بھی کھانا نہیں تھا جو کوئی جگر والا انسان یا کوئی جاندار کھا سکے، مگر صرف اتنی چیز الا شیء یباری ہو ابت بلال، مگر اتنی چیز کہ وہ اگر بلال اپنے بغل میں چھپائے تو کسی کو احساس نہ ہو سکے، یعنی کھجور کا ایک دانہ، اور اسی کے اوپر زندگی بسر ہوتی رہی۔ لیکن آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ان آزمائشوں میں بھی ثابت رہے، اور ربی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کا شکر بجا لاتے رہے۔ طائف کی سرزمین پر آپ کے اوپر پتھروں کی بارش ہوئی، لیکن آپ نے ان کے لیے بد دعا نہیں فرمائی، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رب کائنات نے پہاڑ کا فرشتہ بھیجا تھا، اور اس نے آ کے عرض کیا تھا یا رسول اللہ میں رب کائنات کا فرستادہ ہوں، آپ حکم دے، جنہوں نے آپ کی شان میں یہ بے ادبیاں کی ہیں اور یہ گستاخیاں کی ہیں، آپ اگر مجھے حکم دے پہاڑوں کو ملا کے انہیں فنا کر دوں۔ میرے آقا نے یہی فرمایا تھا کہ یہ میری قوم مجھے جان نہیں دے، جس دن یہ جان جائے گی اس دن یہ میری متبع اور فرما بردار ہو جائے گی۔ مجھے امید ہے کہ یہ نہیں تو ان کی نسلوں سے ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو دین اسلام کا جھنڈا جو ہے پوری دنیا میں سر بلند کریں گے۔ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ زندگی ہمارے لیے نمونہ عمل ہے، اور پھر ربی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کتنی آسانیاں بہم فرمائی۔ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج جیسی نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ ہجرت کر کے جب آپ مدینہ طیبہ تشریف لائے، اب بھی دشواریوں نے ابھی جان نہیں چھوڑا ہے، اب بھی آزمائشیں لگی ہوئی ہیں، لیکن پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ آسانیاں اور وہ جو ہے آسانیاں بہم پہنچائی کہ پہلے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے میں آپ کے گلوئے اقدس میں کپڑے ڈال کر کے گھسیٹنے کی کوشش کی جاتی تھی، آپ کا گلا گھونٹنے کی کوشش کی جاتی تھی، قتل کرنے کی سازشیں رچی جاتی تھی، لیکن اب آیات عظمت اتر چکی ہیں، اب یہ حکم ہو چکا تھا، اب یہ وہ رسول نہیں ہے جنہیں بکے میں تم ستا لیا کرتے تھے، اب آیت کریمہ اتر گئی، اب اس میرے محبوب کی بارگاہ میں آنا ہے تو جاؤ پہلے گھر،
گھر سے جا کر کے درہم و دینار نکالو، رب کی بارگاہ میں صدقہ کرو، کسی غریب کا بھلا کرو، اس کے بعد بارگاہ رسالت میں آؤ اور اپنی عرضی بارگاہ رسالت میں لگاؤ۔ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو بتاتے ہوئے اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا تناجیتم فلا تتناجوا یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ ذالک خیر لکم واطہر، کہ اے ایمان والو اگر تم رب رسول کی رب کائنات کے رسول کی بارگاہ میں اپنا کوئی دلی مدعا رکھنا چاہتے ہو تو پہلے رب کی بارگاہ میں صدقہ کرو، صدقہ کرنے کے بعد بارگاہ میں آؤ اور پھر جو ہے اپنا دل کا مدعا بارگاہ رسالت میں رکھو۔ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ارشاد فرمایا ہے، بیٹھے ہوئے تھے، ایک چھوٹا سا سوراخ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر اس سوراخ پر گئی۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سوراخ کو دیکھا اور دیکھ کر کے ارشاد فرمایا کہ اگر تنگی اس سوراخ میں گھس جائے تو اللہ تبارک و تعالی اس میں آسانی کو ڈال دے گا اور وہ اس تنگی کو نکال باہر کرے گی، یعنی جہاں جہاں تنگیاں ہیں اس کے ساتھ ساتھ آسانیاں بھی ضرور ہیں۔ حضرت ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دشمنوں نے گھیر لیا، سخت دشواری میں پڑ گئے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس انہوں نے خط بھیجا کہ ہم بڑی مشکلات میں پڑ گئے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی آیت کریمہ لکھ کر کے بھیجا اور ارشاد فرمایا کہ دیکھو اس آیت کریمہ میں دو آسانیوں کے درمیان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مشکل کو رکھا ہے، یعنی آسانیاں انسان کی زندگی میں دوگنا ہے پریشانیوں کے مقابلے میں، بلکہ اگر ہم اپنی دنیا میں جائزہ لیں اپنی زندگی کا تو آسانیاں بہت کم ہیں۔ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی پر جو قرآن اترا، اللہ نے کیا ارشاد فرمایا، ان مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا، کہ آسانیوں کے ساتھ تنگیوں کے ساتھ آسانی اور پھر تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ عربی کا ایک قاعدہ ہے، الف لام کے ساتھ جو لفظ لکھا جاتا ہے اگر وہ دو مرتبہ ایک ہی جملے میں آ جائے تو اس سے مراد ایک ہی ہوا کرتا ہے، اور اگر بغیر الف لام کے کوئی لکھا رہتا ہے اور وہ ایک ہی جملے میں دو بار اس کا ذکر آتا ہے تو اس سے مراد دو الگ الگ چیزیں ہوتی ہیں۔ آپ آیت کریمہ میں غور کریں، اللہ رب العزت نے کیا فرمایا، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، پہلے فرمایا العسر یسرًا، عسر جس کا مطلب ہوتا ہے تنگی اسے الف لام کے ساتھ اللہ نے ذکر فرمایا، اور یسر جس کا مطلب ہوتا ہے آسانی اس کو بغیر الف لام کے ساتھ اللہ نے ذکر فرمایا۔ دوسری آیت میں اسی طرح ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ تنگی تو ایک ہے لیکن آسانیاں دو ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا لا یغلب العسر عسرین، کہ دو آسانیوں کے اوپر ایک تنگی کبھی غالب نہیں آ سکتی ہے۔ یہی آیت کریمہ لکھ کر کے بھیجا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا سنو، دو آسانیوں پر کبھی ایک پریشانی بھاری نہیں ہو سکتی ہے۔ تم اللہ رب العزت کی رحمت کے اوپر تم امید لگائے رکھو اور صبر کرو، اللہ تعالیٰ تمہاری مشکلات کو دور فرما دے گا۔ حضرت ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں فتح نصیب فرمائی۔ آپ دیکھیں بعد کے زمانے میں علامہ تنوخی علیہ رحمت و رضوان ایک بڑے باکمال عالم دین گزرے ہیں، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے الفرج بعد الشدہ، سختی کے بعد آسانی، اور اس میں بہت سارے واقعات انہوں نے لکھے ہیں۔ ایک واقعہ انہوں نے لکھا ہے کہ ایک شخص تھا جس کا مشغلہ یہ تھا کہ وہ لوگوں کو کرائے کے اوپر سواریاں دیا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا وہ سواریاں دیتا تھا اور سواریوں کے ساتھ ساتھ وہ خود جایا کرتا تھا۔ ظاہر سی بات ہے اس زمانے میں سواریاں گھوڑا یا خچر ہوتے تھے، تو اگر کسی کو دے کر کے اجنبی آدمی کو دے کر اعتماد کر لیتا تو وہ لے کر کے ادھر ہی سے فرار ہو جاتا۔ تو سواریاں دینے کا مطلب یہ ہوتا تھا وہ بٹھاتا تھا اور اسے اس کی منزل تک پہنچایا کرتا تھا، لیکن ایک خراب عادت اس کی یہ تھی کہ وہ عام راستوں سے ہٹ کر کے سنسان اور بیابان راستوں سے لے کر کے جاتا، اور جب سنسان جگہ پر پہنچتا تھا اس شخص کو لوٹ لیتا تھا اور اس کی گردن مار دیا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ ایک تاجر اس کے ہتھے چڑھ گیا،
وہ تاجر کو لے کر کے جا رہا تھا. تاجر چونکہ راستہ جانتا تھا, اس نے کہا تم عام راستوں سے ہٹ کر اس بیابان اور جنگل کے راستے سے کیوں لے جا رہے ہو؟ اس نے کہا تم نہیں جانتے ہو, یہ راستہ بہت قریب ہے اور ہم جلد از جلد اپنے منزل تک پہنچ جائیں گے. تاجر نے سوچا اس کا یہی مشغلہ اور یہی کام ہے, یہی پیشہ ہے, اس لیے اس نے سوچا کہ شاید یہ راستہ جانتا ہو. چنانچہ اس نے اس آدمی کو بٹھایا اور لے کر کے جب بیابان میں پہنچتا ہے, اس نے اس کو اپنے گدھے سے اتارا. اتارنے کے بعد اپنی تلوار اس نے نکالی اور اس نے کہا اب جو کچھ ہے وہ میرے حوالے کر دو. تو اس نے کہا تم یہ کام اچھا نہیں کر رہے ہو. اس نے کہا یہ تو بات کی بات ہے, یہ اچھا ہے یا برا, لیکن سنو تم اگر نہیں دو گے تو جان سے بھی ہاتھ دھو گے, مال سے بھی ہاتھ دھو گے. اور پھر اس نے اپنی تلوار نکالی, اسے مارنا ہی چاہا کہ اس نے کہا ٹھیک ہے تم میری زندگی لینا چاہتے ہو, میرا مال لینا چاہتے ہو, میں سب کچھ تمہیں دے دوں گا, میری زندگی بھی لے لینا, مجھے کم سے کم اپنے رب کی بارگاہ میں 2 رکعت نماز ادا کر لینے دو. وہ کہتا ہے میں نماز کے لیے کھڑا ہوا اور وہ پورے قرآن کا حافظ تھا, لیکن خوف کا یہ عالم تھا کہ جب نماز کے لیے کھڑا ہوا تو اس کی زبان کے اوپر قرآن کی کوئی آیت چڑھ ہی نہیں رہی تھی. خوف کے عالم میں انسان کا دماغ کام نہیں کرتا ہے. وہ پریشان عالم میں وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں گڑ گڑا رہا تھا. سورہ فاتحہ کے بعد اچانک اس کی زبان پر آیت کریمہ اس کی زبان پر چڑھ گئی, امن یجیب المضطر اذا دعاہ فیکشف السوء, کہ کون ہے جو پریشان حالوں کی سنتا ہے, جو مصیبت زدوں کی سنا کرتا ہے اور اس کی برائیوں کو دور کرتا ہے. کہہ رہے یہ کلمات اور یہ قرآن کی آیت میری زبان پر آئی اور میں بار بار یہی پڑھتا رہا. اچانک میں نے کیا دیکھا, آسمان سے ایک نوری مخلوق اترتی ہے, اس کا قد آسمان کی بلندیوں تک تھا, اس کے ہاتھ میں ایک نورانی تلوار تھی. اس نے تلوار سے اس شخص کا جو میری جان لینا چاہتا تھا اس کو قتل کیا. وہ کہتا ہے کہ میں نے اس سے پوچھا تو یہ تو بتاتا جا تو ہے کون؟ تو اس نے کہا میں 4تھے آسمان کا وہ فرشتہ ہوں کہ جب کوئی بندہ یہ آیت کریمہ پڑھتا ہے تو اللہ رب العزت نے مجھے یہ ذمہ داری دے رکھی ہے کہ جو رب کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر کے اور یہ آیت کریمہ پڑھ کر کے رب کی بارگاہ ہم نے اپنا مدعا رکھے, میں اس کی مدد کے لیے آ جایا کروں, میں وہی فرشتہ ہوں. اور اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی جان جو ہے چھڑائی. دیکھیں مشکلات میں وہ پڑ گیا لیکن رب کی ناشکری اس نے نہیں کی, صبر نہیں چھوڑا, اللہ کی اطاعت کو ترک نہیں کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مشکل سے کس طریقے سے اس کی جان بچائی. جب تدبیریں ختم ہو جاتی ہیں تو اللہ کا حکم چلا کرتا ہے. حضرت علامہ تنوخی علی رحمت, علامہ ابن ابی دنیا علی رحمت و رضوان نے اپنی کتاب میں ایک روایت نقل کیا ہے. کہتے ہیں ایک بزرگ تھے جو ایک قافلے کے ساتھ سمندری راستے سے جا رہے تھے. وہ کہتے ہیں کہ سخت پریشانی کے عالم میں ہم تھے, ہمارے لیے کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں تھی. اچانک میں کیا دیکھتا ہوں کہ سامنے ایک جزیرہ نظر آ رہا ہے اور اس جزیرے سے تھوڑی دور کے فاصلے پر ہم تھے کہ اچانک ایک مچھلی کبھی ادھر سے ہمارے سامنے آ جاتی تھی, کبھی ادھر سے سامنے آ جاتی تھی. کہتے ہیں میں نے یہ سوچا سمجھ لیا کہ یہ مچھلی اللہ رب العزت کی جانب سے ہمارا رزق ہے. میں نے ہاتھ بڑھایا اور بڑی آسانی کے ساتھ وہ مچھلی میں نے پکڑ لیا. مچھلی کا جب شکار ہو گیا میں نے اہل کشتی کو بتایا اور اہل کشتی اس بات پر بہت خوش ہوئے. اس جزیرے میں جانے کے بعد ہم وہاں پر اترے, ہم نے لکڑیاں اکٹھا کی, آگ جلا کر کے اب سوچا کہ اس مچھلی کو ہم تلے کہ اچانک ہم نے ایک کراہنے کی آواز سنی اور ہم نے کیا دیکھتے ہیں کہ سامنے ایک آدمی بندھا ہوا ہے, اس کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں, اس کا پاؤں بندھا ہوا ہے, اس کے منہ میں کپڑا ٹھوسا ہوا ہے, سامنے اس کا سامان تجارت رکھا ہوا ہے اور اس کے سامنے ایک لاش پڑی ہوئی ہے. تو کہتے ہیں کہ ہم لوگ جب اس کے پاس گئے اور اس سے ہم نے جب اس کا مدعا پوچھا, اس نے اشارہ کیا میرے منہ سے کپڑا نکالو تب تو میں بات کروں گا. ہم نے جب کپڑا نکالا ہے تو ہم نے اس سے پوچھا ماجرا کیا ہے. اس نے کہا میرا ہاتھ کھولو, پاؤں کھولو, مجھے پانی پلاؤ, میں 3 دن سے کچھ بھی میں نہیں کھا سکا ہوں. کہتے ہیں ہم نے جب اسے پانی پلایا اس نے اپنا مدعا بیان کیا, کہا میں تاجر ہوں, بہت زیادہ درہم و دینار میرے پاس تھے, اس شخص کو پتا چلا کہ میرے پاس درہم و دینار ہے, یہ بہانے سے مجھے راستہ دکھانے کے لیے اس راستے سے لے کر کے جا رہا تھا اور یہاں پہنچنے کے بعد
اس نے مجھے کوئی نشیلی دوا کھلائی، کھلانے کے بعد اس نے ہاتھ پاؤں باندھ دیا، میرے منہ میں کپڑا ٹھونس دیا اور مجھے قتل کا ارادہ رکھتا ہی تھا کہ میری آنکھ کھل گئی۔ میں نے جب اسے لجاجت کر کے جب اس سے اپنی جان کی رہائی مانگنی چاہیے، اس نے کہا میں کچھ نہیں سنتا ہوں، مجھے جان بھی چاہیے، مجھے مال بھی چاہیے۔ اور اس نے غصے میں آ کر کے تلوار جب نیام سے نکالی تو کہتا ہے کہ میں نے اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑایا اور رب کی بارگاہ میں نے اللہ کی بارگاہ میں اپنا مدعا رکھا اور رب کی بارگاہ میں کہا کہ مشکل وقت میں مولا تیری رحمتوں کے علاوہ کوئی اور پناہ نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ اس نے جب اپنی تلوار میان سے نکالی تو نیام میں جو تلوار تھی وہ ذرا سخت تھی، اس نے پوری طاقت کے ساتھ یوں کھینچا اور جب کھینچا ہے اس کی تلوار اسی کی گردن پہ وہ چل گئی ہے، ہاتھ کانپے اور اسی کی گردن پہ چل گئی۔ رب کی بارگاہ میں جب کوئی گڑ گڑاتا ہے مشکل وقت میں اور لو لگا کر کے اسے پکارتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح اسے چھٹکاریوں کے تدبیریں پیدا کر دیا کرتا ہے۔ جب مشکل وقت ہمارے اوپر آئے، وہ معاش کے اعتبار سے ہوں یا ہماری اپنی زندگی کے اعتبار سے ہوں یا دنیا میں یا خاص طور سے ہمارے وطن عزیز میں اس وقت جو حالات پیدا کیے جا رہے ہیں، ان حالات سے بھی چھٹکارا صرف اور صرف اسی بات میں ہے کہ ہم اللہ کی اطاعت میں لگے رہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیوں سے دور رہیں اور اس کی بارگاہ سے ہم کشادگی کی امید لگائے رکھیں۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں سے نا امید ہونا یہ کافروں کا کام ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں انسانوں کی عادتیں بتاتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثم نزعناها منه، جب ہم انسان کو اپنی نعمتوں کا مزہ چکھاتے ہیں اور پھر ان نعمتوں کو ہم وقتی طور پر اس سے آزمائش کے لیے ہم اسے لے لیا کرتے ہیں تو اللہ رب العزت فرماتا ہے اس انسان کی کیفیت کیا ہوتی ہے انه لیئوس کفور، سخت نا امید ہو جایا کرتا ہے، ناشکرا بن جایا کرتا ہے، شکوے شکایت وہ کیا کرتا ہے۔ اور آقائے کائنات اور آگے اللہ رب العزت فرماتا ہے ولئن اذقناه نعما اور بعد ضراء مسته، جب مشکل کے بعد ہم اسے نعمت عطا کرتے ہیں اور اس کو نعمتوں کا مزہ ہم چکھاتے ہیں تو وہ کیا کہتا ہے لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ، وہ بڑا پھول کر کے کہتا ہے مشکل وقت ختم ہو گیا، پریشانیوں کے دن دور ہو گئے، اچھے دن آ گئے ہیں، وَإِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ، اور بڑا خوش بھی ہوتا ہے، اتراتا بھی ہے، بڑا فخر کرتا ہے، ناز کرتا ہے۔ حالانکہ یہ اسلامی طریقہ نہیں ہے۔ اسلامی طریقہ کیا ہے الا المصلین، ہاں اسلامی طریقہ یہ ہے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لے کر کے آئے صبر کرے ان کو اللہ تبارک و تعالی جزا بھی دیتا ہے، مغفرت بھی دیتا ہے۔ جہاں پہ اللہ رب العزت نے فرمایا انسان بڑا جلد باز ہے، جب مشکلات آتی ہیں تو وہ بہت زیادہ جزا فضا کرتا ہے، پریشان جب اور نعمتیں اسے ملتی ہیں تو وہ نعمتوں کو روک لیتا ہے۔ وہاں پر بھی اللہ نے یہی فرمایا الا المصلین الذین هم علی صلاتهم دائمون، لیکن وہ جو اہل ایمان ہیں جو نیکیاں کرتے ہیں ان کا یہ طریقہ نہیں ہوا کرتا ہے، بلکہ ان کا طریقہ کیا ہوتا ہے وہ نیکیوں میں مزید لگے رہتے ہیں اور اللہ کی اطاعتوں کو ترک نہیں کرتے ہیں۔ تو درس ہمارے لیے یہی ہے کہ اچھے وقت میں اللہ کی اطاعت کو ترک نہ کریں، برے وقت میں ہم اپنے ہاتھ سے دامن صبر نہ چھوڑیں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہمارا ساتھ نہیں چھوڑیں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔